बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया के शहर बोरका से। राजेश इस कहानी के मेन किरदार हैं। इनकी ज़िंदगी पर बीती हुई ये एक सच्ची दास्तान है। तो चलिए सुनते हैं। राजेश आजकल बहुत परेशान रहता था, जबकि कुछ दिनों तक उसकी शादी होने वाली थी। राजेश के माँ बाप का कहना था उसका तौर तरीका, बातचीत, रहन सहन सब कुछ बदल रहा था। वो पहले से काफ़ी तब्दील हो चुका था, लेकिन इसकी वजह क्या थी वो नहीं जानते थे। तबीयत के इस बदलाव के बारे में वो नहीं जानते थे कि कैसे और कब इसके साथ क्या वाक़या पेश आया। लोग सही कहते हैं, इंसान अपने कर्मों को भूल जाता है, लेकिन मुकाफ़ाते अमल से वो नहीं बच सकता। दोस्तों, ये किस्सा चंद साल पहले का है, जब राजेश मुंबई में अपनी जॉब की तलाश के लिए गया था। एक जगह तो उसकी नौकरी लग गई थी, यानी कि जैसे वो चाहता था उसको अच्छी जॉब मिल गई थी। वो एज अ बैचलर ही रह रहा था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। अपने ऑफिस में स्टाफ की ही एक लड़की शालिनी से उसे मोहब्बत हो गई थी। शालिनी भी कहीं ना कहीं इसे पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच हेलो हाय के अलावा भी बातचीत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला मुलाकातों तक पहुंच गया। दोनों ने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार किया। दोनों बैचलर थे और मुंबई शहर में अकेले ही रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता राजेश शालिनी को अपने घर भी बुलाने लगा। दोनों की मोहब्बत अब हद से बढ़ने लगी थी, यानी उन्होंने शादी के बगैर ही एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लिया था। 6-7 माह तक वो इसी तरह रहने लगे कि एक दिन अचानक ऐसी खबर आती है जिसने सबको हिला कर रख दिया, जिसकी तवक्को राजेश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। शालिनी ने एक दिन उसको बताया कि वो माँ बनने वाली है। राजेश के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि वो हरगिज़ बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। बेशक वो इकट्ठे रहते थे, लेकिन दुनिया वालों के सामने वो बैचलर ही थे और अपने ख़ानदान में भी तो उसको मुंह दिखाना था। वो अपनी बदनामी के खौफ से शालिनी को वो एबॉर्शन करवाने पर जोर देने लगा, लेकिन शालिनी इसके खिलाफ थी। वो कहती थी ये मोहब्बत की पहली निशानी है जिसे वो किसी सूरत भी एबॉर्शन नहीं करवाएगी। लेकिन राजेश को अपना इमेज खराब होने का डर था। उसकी मोहब्बत अचानक ही खत्म हो गई। राजेश का प्यार और नीयत दोनों बदल रहे थे। दिलो दिमाग में चलने वाले खौफ के झक्कड़ ने उसे बिल्कुल ही सुध-बुध कर दिया था। शालिनी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो उसको कायल कर ले, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि राजेश इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देता, लेकिन नहीं, वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था। और इस तरह बच्चे को कबूल ना करना और शालिनी को इग्नोर करना शालिनी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख में थी। राजेश ने उसकी तमाम कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। ऐसा करते करते 2-3 माह गुजर चुके थे। शालिनी ने देखा कि वो किसी सूरत पर भी आमादा नहीं और उल्टा उसको इग्नोर कर रहा है। शालिनी ने साफ अल्फाज में उसको धमकी दी कि अगर वो उसे और उसके बच्चे को कबूल नहीं करता तो वो थाने में इसके खिलाफ पर्चा दायर करवाएगी और वो साबित करेगी कि उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है
وہ راجیش کا ہی ہے۔ راجیش جو کہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنی عزت کھو جانے کے ڈر سے بالکل سدھ بدھ کھو چکا تھا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر شالنی ایسا کچھ کرتی تو راجیش کی زندگی ہر صورت برباد ہونی تھی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ غلطی کرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہی دماغ سیٹ ٹھکانے پہ آتا ہے کہ جو کر چکا ہے وہ سب غلط تھا۔ غلطی کے ساتھ ساتھ معاشرے اور اپنے ماں باپ کی طرف سے جو الگ دباؤ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ راجیش صرف شالنی سے ٹائم پاس کر رہا تھا۔ محبت کی قسمیں کھا کھا کر اس کو یقین دلا کر ہی تو وہ اس کو اپنے قریب لایا تھا، جبکہ گاؤں میں اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کسی اور گھر میں پکا کر دیا تھا اور وہ اس لڑکی کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور راجیش صرف شالنی کو یوز کر رہا تھا۔ دن راجیش نے اپنے شالنی کو اپنے گھر بلایا جہاں پر اس کے 2-3 دوست پہلے سے ہی موجود تھے۔ راجیش کے دماغ میں ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ تھا۔ اس نے شالنی سے کہا، دیکھو میں مانتا ہوں غلطی میری ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ شالنی جو غصے اور غم سے بھری پڑی تھی پھٹ پڑی، اگر شادی کہیں اور ہی طے ہو چکی تھی تو پھر میرے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھانے کا کیا مطلب تھا؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ اور اس بچے کا اب میں کیا کروں؟ اس کا کیا قصور ہے کہ جو میں اس کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی قتل کر دوں؟ تم مجھے کتنا بھی پیسہ دے دو، لیکن وہ پیسہ اس بچے کو باپ کا نام تو نہیں دے سکے گا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی یہ قبول نہیں کروں گی۔ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یاد رکھنا منہ دکھانے کے لائق تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی غصے اور لڑائی میں دونوں میں ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ غصے سے شالنی کو پرے کرتے ہوئے دھکا دیا جو کہ کچھ زیادہ ہی زور کا تھا، جس سے شالنی کانچ کے میز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ راجیش گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے شالنی کی نبض چیک کی، کہیں خدا نخواستہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ شالنی زندہ تھی لیکن زخمی اور بے ہوش حالت میں تھی۔ راجیش سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ خوف کی حالت میں وہ بہت ہی بوکھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ بدنامی کا خوف اس کو ہر وقت ذہنی دباؤ میں رکھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے پلان بنایا، کیوں نہ یار اس مسئلے کو یہیں ختم کر دیں، کیا مطلب؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پریشانی میں انسان اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ راجیش اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر شالنی کو اس بے ہوشگی کی حالت میں ہی زندہ دفنانے پر آمادہ ہو گیا۔ راجیش نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو گاڑی کی ڈکی میں ڈالا اور پرانے قبرستان لے گئے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہاں لے جا کر انہوں نے ایک گھڑا کھودنا شروع کیا۔ شالنی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے جب اتنا اندھیرا اور آس پاس ماحول دیکھا تو خوف سے چیخ اٹھی اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنے لگی۔ وہ شدت تکلیف سے بھی چلا رہی تھی۔ ٹیبل پر گرنے سے جو اس کو چوٹیں آئی تھیں ان کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں تھی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ قبرستان کے ہولناک سناٹے میں اس کی چیخیں اس قدر گونجدار تھیں کہ لگتا تھا کہ تمام مردے بھی اس چیخو پکار سے اٹھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے جلدی سے شالنی کا ہی دوپٹہ اس کے منہ پر باندھ دیا اور اسے گھڑے میں گرا کر اوپر سے مٹی ڈالنے لگے۔ یہ کام انہوں نے افراتفری میں ختم کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ شالنی چیخو پکار کے ساتھ ان کو بددعائیں بھی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں واپس آؤں گی اور تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی، لوگوں کو مار ڈالوں گی، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی۔ انہوں نے اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کی۔ کچھ دن بعد راجیش جس فلیٹ میں رہ رہا تھا وہاں عجیب و غریب حرکات شروع ہونے لگیں۔ کبھی بجلی ہونے کے باوجود بھی ٹی وی اور پنکھا نہ چلتے،
اور کبھی چلتے چلتے بند ہو جاتے، کبھی لائٹ بار بار ببلنگ کرنے لگتی، کبھی گھر کا ماحول اچانک سے سرد ہو جاتا۔ عجیب و غریب حالات اور معاملات میں راجیش سخت پریشان تھا، لیکن اس کا دھیان اس کی طرف قطعی نہیں گیا کہ یہ معاملات پہلے تو نہ تھے جو کہ اب ہو رہے تھے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب راجیش کھانا کھا کر اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹا تھا تو واش روم کا شاور چلنے لگا، جیسے کوئی نہا رہا ہو، اور ساتھ ہی پائل کی آواز بھی آنے لگی۔ راجیش یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوف کی حالت میں یہ سننے لگا۔ اسے لگا کہ شاید شالنی ہے، کہ اس کی پائل کی آواز بالکل شالنی کی پائل جیسی ہی تھی۔ راجیش نے 2-4 دن کے اندر اندر ہی اس فلیٹ کو چھوڑ دیا تاکہ ان حالات سے بچا جا سکے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ روحیں اپنا بدلہ لیے بغیر کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ ان کے لیے راستے اور بدلتے ہوئی دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نئے فلیٹ میں بھی واقعات معمول کی طرح رہنے لگے۔ راجیش نے تنگ آ کر نہ صرف فلیٹ بلکہ یہ شہر بھی چھوڑ دیا اور نوکری بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو اس نے زیادتی اور ظلم شالنی کے ساتھ کیا ہے، اس کی بدرو اب اس کو کبھی نہ چھوڑے گی۔ شہر کو چھوڑنے کے بعد راجیش کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ راجیش بھی اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھولنے لگا۔ اس کی شادی قریب تھی، وہ بھی شادی کی تیاریوں میں تھا کہ اچانک اسے ایسی خبر ملی کہ اس کے ہوش ہی جاتے رہے، کہ اس نے سنا کہ اس کے تینوں دوست جو اس کے ساتھ شالنی کے قتل میں ملوث تھے، وقفے وقفے سے اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ دانش کی موت پوری باڈی پیرالائز ہونے کی وجہ سے ہوئی اور پنکج کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جبکہ تیسرے دوست کی موت سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ گھر میں ڈھونڈنے پر بھی کوئی سانپ نہ ملا۔ وجہ کچھ بھی ہو، میرے تینوں دوست 3 ہفتوں میں ایک کے بعد ایک کر کے اپنے ہی گھر میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق بھی اس کی موت سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ زہر کے جسم میں شامل ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ راجیش بھی اب خوف میں رہنے لگا کہ اب اس کی باری ہے اور کسی وقت بھی وہ اس کو مار دے گی۔ دن دوپہر ہو یا رات، وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا، ہر وقت بوکھلایا رہتا اور ہلکے سے کھٹکے سے بھی چونک جاتا۔ اپنی اس کیفیت سے تنگ آ کر اس نے گناہ کا اعتراف اپنے والدین کے سامنے کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو بتا کر وہ کچھ ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وہ باتیں بھی بتائیں جو پچھلے 6 مہینے سے وہ اپنے دل میں چھپائے پھر رہا تھا۔ والے بھی اب راجیش کو لے کر خوف زدہ تھے کہ کہیں ان کے بچے پر بھی کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ راجیش کی شادی میں بھی کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ کبھی کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی تو کبھی پھول کی مالائیں ٹوٹ کر بکھرنے لگتی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پنڈت کو دکھانے پر ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس پنڈت نے انہیں بتایا کہ اس بدروح کا مقصد تم لوگوں سے بدلہ لینا ہے۔ 3 کو تو وہ مار چکی ہے، وہ تم تک بھی پہنچے گی۔ وہ اسی طاق میں رہتی ہے کہ کب تم پر حملہ کرے۔ پنڈت نے اسے بتایا کہ وہ اس دن تمہارے سامنے آئے گی جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ پنڈت نے راجیش اس کے ماں باپ کو صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا، کچھ بھی ہو اس شادی کو چند دنوں کے لیے ٹال دو، اور جو یہ وقت گزر رہا ہے اس مشکل وقت میں مناجات کرو۔ لیکن راجیش کے ماں باپ اسے ٹھگی بابا سمجھ کر اس کی باتوں کو اگنور کرتے رہے، جبکہ راجیش دل میں بہت خوف زدہ تھا اور وہ پنڈت کی باتوں کو بھی دل میں مان رہا تھا کہ جو پنڈت بابا کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور سب اس کو جھوٹ اور لالچی بابا کہہ کر فارغ کر دیا۔ راجیش کی شادی طے شدہ ڈیٹ پر ہوئی،
माँ बाप ने हर तरह का जश्न मनाया, पैसा उड़ाया, किसी चीज़ की कमी न होने दी। हर तरफ खुशी और नाच गाना था। राजेश के दोस्तों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया, लेकिन सब महसूस कर रहे थे कि राजेश पूरी तरह से खुश नहीं है। एक ही रात राजेश की बहनों और कज़नों ने उसे कमरे में भेजकर सब के सब टीवी लाउंज में बैठकर गप्पे लगाने लगे कि राजेश के दिल में कई वसवसे थे और परेशानियां। वो पंडित बाबा के पास जाना चाहता था ताकि वो उनसे अपनी हिफाजत का तावीज़ ले सके। लेकिन अगली सुबह कौन जानता था कि राजेश सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सुबह दरवाज़ा ना खुलने पर जब घर वालों ने दरवाजे को धक्के से खोला, क्या देखते हैं कि राजेश की लाश पंखे के साथ दुल्हन के दुपट्टे में लटक रही थी। दोस्तों, चले आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सच तो ये है कि राजेश की शादी तो हुई ही नहीं थी और ना उसके दोस्तों का कत्ल हुआ था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पे भी कर लेता है कि उसे सोच सोच कर ही उसको समझ ही नहीं आती कि वो आगे क्या करने वाला है या उसे क्या करना चाहिए। राजेश दिमागी तौर पर नीम पागल हो चुका था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अक्सर दूसरों को भी मारने पीटने लगता था। पागल हो चुका था। तो आपको क्या लगता है कि राजेश की कहानी में कोई भूत था या सिर्फ उसके जहन की खुराफात थी? सच में उसको शालिनी दिख रही थी जिसे उसने दोस्तों की मदद से जिंदा दफना दिया था। अपनी गलती के एहसास और खौफ के दबाव ने उसे पागल कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी में जो हमारे लिए नसीहत है वो ये है, कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें दूसरों के लिए तकलीफ और आपकी ज़ात को भी नुकसान पहुंचे और आपके घर वालों को भी उसकी सज़ा मिले। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।